अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अफशाहान और मैं हूँ आपके साथ ईद के दूसरे दिन शाम को। और आपने कुर्बानियाँ शुर्बानियाँ कर ली होंगी, जैसा कि कल भी मैं आपके साथ थी और आज भी मैं आपके साथ हूँ। और आज मैं यहाँ पर आने का मेरा एक ख़ास मकसद है। एक तो मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी और दूसरा कि आज मैंने सुना है कि रिदा के साथ पंजाबी कल्चर पर प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छे मेहमान आए हैं, जैसा कि म्यूज़िक के हवाले से शाज़िया मंजूर की एंट्री हुई है और वो प्रोग्राम हम लोग एंजॉय करेंगे। और हमेशा केटू ने कोशिश की है कि अपनी ज़ुबान को, पंजाबी को फ़रोग़ दिया जाए, पश्तो को फ़रोग़ दिया जाए, मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़बानें जो हैं हमारी उनको प्रमोट किया जाए। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है केटू का उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको मौका मिलता है अपना इलाके का ये बताने का कि भाई वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपनी ज़बान कैसे सामने ला सकते हैं कि वो अपना टैलेंट क्या है। कुछ लोग पंजाबी में बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोग सिंधी ज़बान में बहुत अच्छा गाते हैं। तो हर इलाके का अपना एक कल्चर है, हर इलाके की अपनी एक ज़बान है। तो जैसा कि ईद का सेकंड डे है, आपको पता ही है, और आप देख रहे होंगे कि आई एम डॉक्टर, और डॉक्टर्स इतनी तैयार श्यार नहीं होती जबकि होना चाहिए। डॉक्टर होने के साथ साथ एक औरत होने का भी होता है। और ड्रेस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे भी बड़ा शौक़ था कि फ़र्शी शलवार पहनूँ और देखूँ कि कैसा लगता है इंसान, और बहुत अच्छी लगी है मुझे, लोगों ने बताया है। अब पता नहीं आपको कैसी मैं लग रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ड्रेस मैंने चौधरी साहब की पॉकेट से ही हासिल किया है। समझ तो गए हो सो ना। तो पंजाबी जिस तरह गल करा मैं कि पंजाबी साड़ी ज़बान है, वो के कहते मैं अपने घर भी कोशिश कर दियाँ कि उर्दू बोलां, लेकिन मेरे जड़े नौकर हजरात हैं या आगे पीछे लोग हैं वो मेरे नाल पंजाबी गल कर दें, तो जड़े मेरे को मरीज़ आते हैं वो भी पंजाबी गल कर दें। तो कोशिश मैं करती हूँ कि पंजाबी कम बोलूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे पंजाबी में मजबूर करते हैं। तो आइए मेरे साथ मुख्तलिफ़ टॉपिक पे हम बात करते हैं और गोश्त के हवाले से स्पेशल बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बड़ा गोश्त फैटी लीवर्स के लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जो कि खाते हैं, गोश्त खाते हैं और उनका हार्ट का कोई इशू है या कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन लोगों का ज़्यादा है, तो उनको बड़े गोश्त से एहतियात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताती जाऊँ, जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि गोश्त में, कुर्बानी के गोश्त में बड़ी शफा अल्लाह ताला ने रखी है। आप ज़रूर खाएं और अपने फैमिली को, अपनी फैमिली के साथ खुशियों में शामिल रहें और अपनी पार्टीज़ को एंजॉय करें। आपकी जो भी गैदरिंग है, गेट टुगेदर जो भी आजकल हो रही है, वो आप ज़रूर एंजॉय करें। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि गोश्त जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन सब्ज़ियां भी बहुत ज़रूरी हैं। तो लेकिन ये कुर्बानी की ईद है, जैसा बकरा ईद है, और इसको आप खूब भरपूर एंजॉय करें। और आज जैसे कि सेकंड डे ऑफ ईद है, तो डेफिनेटली आपने टिक्का, बोटी और मलाई टिक्का और पता नहीं क्या कुछ बनाया होगा, और बनाना चाहिए भी। और ये खुशी के लम्हात और ये खाने पीने के लम्हात हमारी ज़िंदगियों में बहुत कम आते हैं और साल में एक दफ़ा आते हैं। और अल्लाह ताला ने, थैंक्स टू अल्लाह मियाँ, कि अल्लाह ने ये हमारी खुशियों के छोटे छोटे लम्हात रखे हैं, जैसा कि शब रात, जैसा कि ईद, छोटी ईद, बकरा ईद, ईद मिलादुन्नबी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोग अपनी सेलिब्रेशंस करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, हम अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उसका अजर देता है।
اب قربانی کرنا کوئی اہم بہت زیادہ اہم فریضہ ضرور ہے، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ گوشت کو حقدار تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد جو غریب غربا ہیں، جو کہ نہیں پورا سال افورڈ کر سکتے، کچھ سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکل کے مانگ بھی نہیں سکتے، تو آپ اپنے ارد گرد یہ چیز نوٹس میں رکھیں اور آپ ان تک، جیسے چوکیدار ہوتے ہیں، جیسے گھروں کے باہر یا بہت سارے پلازوں کے باہر گارڈز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بہت زیادہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے ڈیزرونگ نہیں ہوتے، جو نہیں مانگتے وہ زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے گھر ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، اور ہمارے ملازمین جو پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں ان کے لیے اسپیشل، اور جو ہمارے فوجی بھائی، جو ہمارے ارد گرد پولیس محکمے میں چھوٹے حوالدار یا اے ایس آئی یا یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ مطلب افورڈ نہیں کر سکتے قربانی، تو آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تک لازمی پہنچائے جن کی عید کے موقع پہ بھی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور اکثر آپ گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسا کہ جون ہے، اور اپنی گاڑی میں ٹھنڈی پانی کی بوتلیں، برف کی بوتلیں رکھ لیا کریں، اور آپ جاتے جاتے ان کو پکڑا دیا کریں۔ اور پکا ہوا سالن، اگر گوشت آپ پکاتے ہیں بہت زیادہ پکا لیں، کوشش کریں کہ آپ 2 4 10 پلیٹ جو ہیں وہ ایکسٹرا پکائیں، اور آپ کہیں ٹریول پہ جا رہے ہیں تو رستے میں جیسے کہ پارکس وغیرہ میں جھولوں پہ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں یا وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کو جھولے لینے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی وہ بڑے ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اگر انالائز کریں تو ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ آپ پودوں کی نرسریز میں چلے جائیں تو جو ان کے نرسریز کے مالکان ہیں وہ تو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ قربانی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انہوں نے مالی عذرات رکھے ہوئے ہیں، ایک نرسری پہ 10 مالی ہوتے ہیں، 5 مالی ہوتے ہیں، تو وہ ان پودوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، پانی دے رہے ہوتے ہیں، اور جون جولائی میں تو وہ بالکل ان کو 1 یا 2 دن کے لیے نرسری کو بند نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے لیے پکا کے بھی لے کے جا سکتے ہیں، کچا بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے، یہ میں بتا رہی ہوں وہ لوگ جو کہ میں اپنے پچھلے کئی سال سے مطلب یہ کرتی رہتی ہوں کہ اپنے ایسے لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جو دروازے میں مانگنے آتا ہے ان کو تو تھوڑا بہت دیتے ہیں، تھوڑا ان کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہر دروازے پہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اور وہ اپنا وہ کہتے ہیں نا کوٹا پورا کر لیتے ہیں۔ اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں سے مانگنے کے بعد وہ مارکیٹ میں جا کے وہ گوشت بیچ بھی دیتے ہیں۔ یہ پنڈی شہر کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں کو دیں جو سفید پوش ہیں اور جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور وہ اسپیشل آپ پر ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ قربانی کریں گے تو انہیں کھلائیں گے۔ تو اسی طرح یہ تو ہوگی ایک سیریس بات، اور اسی طرح ان خواتین کو السلام علیکم جو اس وقت کچن میں پکا رہی ہیں ہانڈیاں، پلاؤ، شامی کباب، چپلی کباب، تکے، سیخ کباب اور بہت کچھ، اور میرے منہ میں آ گیا ہے پانی، کیونکہ میں بھی تھوڑی سی چٹھوری سی تو ہوں، لیکن مجھے کوکنگ نہیں آتی۔ میں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا عقل تو شاید دیا لیکن علم دیا، اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے دور دور سے 27 سال سے میں افشا میڈیکل سینٹر پہ پریکٹس کر رہی ہوں، ان لوگوں کا علاج کر رہی ہوں جو انفرٹائل کپل ہیں، جو 17 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے بے اولاد ہیں، میاں بیوی دونوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مجھے علم دیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور میں اپنے پیشنٹ کے ٹیسٹ دیکھنے کے بعد اللہ کے حکم سے ان کو ٹھیک کر لیتی ہوں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک اللہ نے میرے میں کمی رکھی کہ میں کوکنگ نہیں کر سکتی۔ میں بہت اچھی ماں ہوں،
میرے بچے کہتے ہیں میں بہت اچھی بہن ہوں. یہ میرے بہن بھائیوں کا پیار مجھے بتاتا ہے کہ میرے بہن بھائی میرے سے بہت پیار کرتے ہیں. جیسے کہ میں سب سے چھوٹی ہوں تو میں اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی بہت لاڈلی ہوں. اسپیشلی اپنی ایک بہن کی تو میری بہن سریا ہیں اور وہ بہت پیاری ہیں اور میرے لیے بہت محترم ہیں. میرے ایک بہت پیارے بھائی ہیں جو میرے سے 19 سال بڑے ہیں اور جسٹ لائک فادر. تو میں اپنے سسر کی بہت لاڈلی سی بہو ہوں. میرے سسر مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میں اپنے شوہر کی لاڈلی سی بیگم ہوں. لیکن ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی, بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے. میری نندیں مجھے بہت پیار کرتی ہیں. لیکن میں یہاں پہ اپنے آپ میں ایک کمی محسوس کرتی ہوں جو مجھے کوکنگ نہیں آتی. لیکن سب لوگ کہتے ہیں کہ میری نندیں اسپیشلی کہتی ہوتی ہیں کہ بھابھی آپ اتنا کچھ تو کر لیتی ہیں کہ گھر مینیج کرنا, بچوں کو مینیج کرنا, ہر بندے کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. تو خیر ہے, کوکنگ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں, کوکنگ کروانا بھی ایک فن ہے. تو بہرحال لیکن اللہ کا یہ بڑا کرم ہوا میرے پر کہ مجھے جو بہو اللہ نے دی ہے, میرے بیٹے کی شادی کو 1.5-2 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے. تو میرا ایک بہت پیارا سا پوتا ہے, اورحان علی نام ہے اس کا, اور اللہ اسے زندگی صحت دے. آج کل وہ دانت نکال رہا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے, تو وہ بیمار بھی تھوڑا سا ہے. لیکن میری بہو بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے اور بڑے مزے کی کرتی ہے. اور کہتے ہیں نا بیٹیاں ماؤں پہ جاتی ہیں. اور سب سے مزے کی جو بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری بھابھی کہہ لیں کہ جو نابیہ کی ماما ہے, وہ ان کو تو آپ موم بتی پر کہ نا کوکنگ کرنے کو تو وہ کر لے, وہ اتنی اچھی کوک ہے. تو یہ ایک آرٹ ہے کوکنگ کرنا, اور یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا. لیکن بہت ساری ہماری پاکستانی خواتین جو ہیں اپنے شوہروں کی بڑی خدمت گزار ہیں, اور وہ بہت اچھے اچھے کھانے اپنے سسرال کو, اپنے میکے کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو اور اپنے سسرالی رشتہ داروں کو بنا کے کھلاتی ہیں, اور خوب 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 ساری داد وصول کرتی ہیں. تو جیسا کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور ہم ملتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک کے بعد. کہیں نہیں جائیے گا, میرے ساتھ رہیے گا, نہیں تو ہو جاؤں گی میں ناراض. السلام علیکم, ویلکم بیک. اور میں بالکل ناراض نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے مجھے دیکھنے والے سارے لائن سے بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر افشاں خان کو, آپ کی پیاری سی ڈاکٹر, میں نے خود اپنے آپ کو پیارا کہا ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی مجھے پیارا کہتے ہوں گے. اور میں ہوں آپ کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو ادرک والی چائے اور ادرک والا کعوہ وغیرہ کا, سونف والا کعوہ وغیرہ کا ایڈوائز کیا تھا ہاضمے کے لیے, تو اسی طرح آج میں گرمی کے موسم میں اپنے سارے دیکھنے والوں کو یہ مشورہ دوں گی, اور یہ ضروری بھی بہت زیادہ انسانی صحت کے لیے, انسانی جسم کے لیے, کہ آپ پانی کا انٹیک بھی موسم کو دیکھتے ہوئے زیادہ رکھیں. پانی کا استعمال زیادہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو باڈی سسٹم ہے, ہیٹنگ سسٹم ہے, وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے, اور آپ کے جو باڈی کا جو نمکیات نکل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, جب سب سے جو اہم بات ہے ہماری باڈی کی, کہ سردیوں میں ہمارا پانی کا انٹیک تھوڑا کم ہوتا ہے اور گرمیوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کولڈ ڈرنکس لے لی, ڈبے کے جوس وغیرہ لے لیے تو ہماری پانی کی کمی دور ہوگی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پانی پانی ہوتا ہے. جیسے کہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ پانی دی ترے دودھ تے نہیں لیندی, یا دودھ دی ترے پانی تے نہیں لیندی. تو وہ ایسا ہی کچھ اماں بولتی تھی. تو میری مثالیں تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جائیں تو برا نہیں منانا, اگر برا مناسو بھی تو پھر بھی اپنے تے ہی رہ سو. بہرحال اینی وے, تو پانی آپ نے پینا ہے بہت زیادہ اپنے کھانے سے پہلے. اور آج کل جیسے کہ سلاد کے پتے بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں, بند گوبھی بڑی اچھی آئی ہوئی ہے, وہ چھوٹی ریڈ ڈش سی وہ جو ہوتی ہے مولی, اور اسی طرح چقندر کا استعمال کریں, اسی طرح بند گوبھی بہت اچھی ہے, کھیرا بہت زیادہ ہے, ککڑی بھی اس کو آپ کہتے ہوئیں گے, مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ یہ چیزیں جو ہیں سبزی, کچی سلاد کا استعمال بہت زیادہ کریں اپنے کھانے پینے کے ساتھ میں. آپ اپنے سلاد کا بڑا سا باؤل ضرور بنا کے رکھیں. اگر کچھ لوگ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں اور عید کی وجہ سے اپنے کھانے بھی بہت زیادہ اچھے استعمال کرنا چاہتے ہیں,
اور مزے مزے کی چیزیں کھانا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائٹ میں اپنی روٹی کے ساتھ اپنا جو سلاد ہے گرین سیلڈس ضرور رکھیں، اور ہرے پودینے کی چٹنی بنائیں، ناردانے کی چٹنی بنائیں۔ ناردانے کی چٹنی بہت ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ تکہ وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا بدہضمی کی طرف بھی نہیں لے کر جاتا۔ اور مختلف ریسیپیز عورتوں کو بہت زیادہ بھی آتی ہیں اور بہت اچھا بھی ہوتا ہے، مزہ بھی بہت آتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اکثر پانی کا استعمال جب کم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بی پی بہت شوٹ کر جاتا ہے، بی پی بہت ہائی ہوتا ہے، اور بڑی عید پہ اکثر جو کیسٹرول کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اسپتال کے بار بار چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی لائف میں جو ہماری پریکٹیکل لائف میں جب ہم اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو یہ پیشنٹ بہت دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا کیسٹرول بی پی وغیرہ ہائی رہتا ہے بڑی عید پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ تو ہماری بڑی عید آئی بھی گرمیوں میں ہے، اور گرمیوں میں جو عید آئی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنے کا مشورہ دیتی ہے، اور ہمیں کرنا چاہیے بھی۔ جس طرح کہ ہم 1 یا 2 دفعہ شاور لیتے ہیں صبح شام، اکثر لوگ شاور لے رہے ہوتے ہیں لیکن پانی کا انٹیک کم کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی پانی پینے کو دل نہیں کرتا، تو جیسا کہ آج کل خربوزہ آیا ہوا ہے، تربوز کا 90% مقدار پانی کی ہوتی ہے، تربوز آپ کھائیں تاکہ آپ کا جو گوشت کھانے کی مقدار ہے اور سٹمک کو ٹھنڈا رکھنے کی مقدار ہے وہ برابر برابر رہے۔ اور میرے ساتھ مختلف ٹائم پہ مختلف لوگ بھی ہوتے ہیں، کالز بھی ہوتی ہیں، اور مجھے یہاں پر آنے کی جیسے جلدی ہوتی ہے ویسے یہاں سے جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے ایک سوال یا آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہمارے یہ جو جتنے پروگرامز ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں K2 کے، اور اس K2 سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ نے ضرور مجھے فیڈ بیک دینا ہے، آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے سارے K2 کے پروگرام خیبر کے کیسے آپ کو لگے، اور K2 کے پروگرام جو آپ کو پسند آئے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں، ان میں کیا بہتری کی جا سکتی ہے، اور میرا پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ بھی ضرور آپ نے بتانا ہے۔ آپ کے ریویوز کا، آپ کی اچھی باتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ کا رسپیکٹ کا بہت شکریہ، اور یہ چیزیں مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں آگے بڑھنے میں، کیونکہ جب کسی انسان کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں نا کسی کی، تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی کا۔ تو مجھے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا کمایا 27 سال کی پریکٹس میں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے دعائیں کمائی ہیں، میں نے بہت زیادہ پیار کمایا ہے، بہت زیادہ وہ لوگ جو میرے بہن بھائی بنے، میرے دوست احباب بنے، میرے رشتہ داریاں بھی بنی، یعنی کہ ایسے بہن بھائی بن گئے جیسے اپنے سگے بھی نہ ہوں لیکن سگے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نا ایک دوسرے کا ریگارڈ کیجئے، ایک دوسرے سے پیار کیجئے، زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، اور ایک کام جو ہم مختلف ٹائم پہ کر سکتے ہیں کسی کے لیے بھی، وہ دل سے دعا دینا ہے۔ آپ کہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ یہ ضرور کسی کو کہیں اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دے، میں بھی کہ یہ وقت قبولیت کا ہو، میں بھی کہ آپ کی دعا سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ بڑے قریب سے سنتا ہے، اور دعا لینے والا بھی کوئی انسان ہوتا ہے، اور دعا دینے والا بھی کوئی انسان ہوتا ہے، اور یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ فور ایور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اور میرے پاس کوئی کال آ رہی ہے مزے کی، اللہ کرے کہ کسی اچھے سے بندے کی کال آئے، اچھی سی بندی کی کال آئے۔ میرے ساتھ کون ہے کال پہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے پہچانیے، میں آپ کی بہت پرانی جاننے والی ہوں۔ میری بہت پرانی جاننے والی ہیں میرے ساتھ، میں آواز تو جانی پہچانی ہے، رضا بول رہی ہیں آپ؟ جناب عید مبارک، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت زیادہ۔ کیسی ہیں، کیسی گزری آپ کی عید؟ جناب کل تو کچن میں گزری، آج ذرا کچھ دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گزری ہے، اور آپ کو دیکھ کے گزری ہے۔ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے واقعی عید ہے بھائی، اتنا پیارا جوڑا، بال ہمیشہ کی طرح سے، جولری زبردست، اچھی لگ رہی ہے بہت۔
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका हुस्न नज़र है। और आपने प्रोग्राम देखा, कैसा लगा आपको मेरा प्रोग्राम? बहुत अच्छा, जहाँ पर आप हो वो अच्छा ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। और अगर थैंक यू। आपको याद हो तो मैंने और आपने इकट्ठे जिंदगी का आगाज किया था केटू से। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हमारा साथ 5 साल से है और ऑन ऑफ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात भी अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है। और और हम वो दोस्त हैं जो जब भी मिलेंगे तो वो वहीं से बातें शुरू करेंगे जहाँ से रह गई थी। और आप मेरी वो प्यारी सी दोस्त हैं जो मुझे खाना काबा के अंदर ज़रूर याद आती हैं। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, हरम वो मैं शरीफ कभी नहीं भूल में, सकती। हरम शरीफ में स्पेशल आप मुझे याद रहती हैं और मैं बहुत स्पेशल शुक्रिया। वहाँ पे आपके लिए दुआ गो कर रहती हूँ। अच्छा, और मुझे एक बात बताएं, आपने कहा था मुझे खाने बनाने नहीं आते, मैंने देखा वो हाँ ऐसे हाँ, कैसे हो सकता है? आप, मुझे तो लगता है बड़ी लज्जत होगी खानों में आपके, जब आपका मूड होता होगा बनाती होंगी आप खाने। बस मैं अंडा अच्छा उबाल लेती हूँ और अरे वाह पानी। वाह, उस अंडे के सदके जाऊं मैं जो आप बनाती हैं। तो कुकिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि मैनेजमेंट मेरी बहुत अच्छी है, सर्विंग बहुत अच्छी है, और चीज़ों को डेकोरेट करना और सर्व नहीं, वो करना तो वो मुझे अच्छा। अंदाजा है, मैंने आपके घर की तस्वीर देखी, इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन आप माशाल्लाह इतना जो काम कर रही है ना, तो लोगों के घरों में रौनकें लेकर आ रही हैं। आधी आबादी तो आपके इलाज से बढ़ गई है। बहबूदे आबादी वालों को शुक्र है मेरा पता नहीं है, वरना मेरा अब बता दिया मैंने, देखो सही वो बात बहुत, है। डॉक्टर अफशर जोक से पार्ट बहुत नेकी का काम है, उनसे पूछिए जिनके पास बिल्कुल औलाद नहीं है। बिल्कुल, वो लोग मुझे दुआओं में जो याद रखते हैं और आके जो मुझे दुआएं देते हैं, मैं कहती हूँ हाँ मेरी हाँ, मेहनत का अल्लाह ताला ने मुझे सिला दे दिया कि कोई मुझे दुआओं में याद रख मुझे रहा है। याद है जो कॉल्स आती थी, फिर मिठाइयों के वादे होते थे जो वफा ना हुए, देखिए जरा। मठाई तो डेली बेसिस पे दो तीन डब्बे, यकीन करें मेरे तो जो ड्राइवर हजरात हैं या गार्ड लोग हैं, इतनी मिठाई खाई कि शुगर होगी काफ़ी लोगों को मेरे हॉस्पिटल में। मैं कहती हूँ जालिमो, माले मुफ्त दिले पे रहम तो हो, लेकिन पेट तो अपना है। मेरे ख्याल से शुगर का इलाज भी शुरू कर दें आप, है ना? हाँ, ये जो सोच इलाज रही की हूँ। बात। लेकिन ये बिल्कुल कि आप माशाल्लाह से जितना 4-5 साल से आपको देख रहे हैं वैसी की वैसी हैं। वो लोगों की दुआएं हैं जो जवान रखे हुए हैं आपको, अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत सी ब्लेसिंग्स दे, आपको बहुत सी दुआएं, आपको पता नहीं कितने लोगों का जो है ना वो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुआएं ही हैं जो आगे आपको लेकर चलती हैं और कदम ब कदम आपके साथ रहती हैं, और अल्लाह का बड़ा ऐसा ही शुक्र है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन ये कि कुछ मिलते ही ईद का प्लान बनाते हैं, बिल्कुल क्या ख्याल है इंशाल्लाह। ना? आज तो बल्कि मैंने सुना है कि आपके साथ वो शाजिया मंजूर और ये वो जनाब, बड़ा बल्ले मज़े बल्ले। का कुछ होने लगा है। आप ही की वजह से तो मैं आज आई हूँ, लेकिन इधर मुझे इन्होंने घेर लिया भी आप प्रोग्राम करें एक। मैंने कहा नहीं, ठीक है मैं जी, हम इनसे करते हैं। किट छोड़ें ताकि हमारे शाम के प्रोग्राम में आप आएं। हम जो ईद इंशाल्लाह मेला लगाए हैं हमने, इतना जबरदस्त प्रोग्राम है ना, आप डेफिनेटली देखने वाले इसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल और इसके अलावा भी मुलाकात हमें करनी चाहिए, बारबी का कुछ प्लान करते हैं ईद के हवाले से, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और कुछ कहूँ, कुछ तारीफ में वो गाना सुना दूं या काफी है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने का टाइम है और मुझे प्रोड्यूसर साहब इशारा कर रहे हैं बार बार कि भाई क्लोज करो क्लोज करो। मतलब इसका वरना मतलब है कि वक्त बातें हमारा बातें अच्छा तो गुजर गया इतनी है कि ख़त्म ही नहीं होती। ना, तो मैं और आप इकट्ठी और बातें खत्म हो जाए ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, और दो खवातीन वैसे भी हो तो ख़त्म नहीं होती। 2 लड़कियां, सॉरी 2 लड़कियां, हाँ लड़कियां। बिल्कुल। थैंक चलिए, यू अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक तमाम देखने वालों को, आपको भी, अपने घर वालों को भी। थैंक यू, अल्लाह आपको भी ईद हाफिज, मुबारक। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। अल्लाह। अच्छा जी, ये रिदा थी। हम लोगों ने वाकई ज़िंदगी प्रोग्राम शुरू किया था आज से 5-6 साल पहले, 2019 में हम लोगों ने शुरू किया था, या 20 में आई थिंक सो। और हम लोग अभी तक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने एक ज़िंदगी में अगर कुछ कमाया है तो अच्छे रिश्ते कमाए हैं, अच्छे दोस्त कमाए हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है, फ़ज़ल है। और जो भी मुझे देख रहे हैं, आपको एक
پیاری سی ایڈوائس، پیاری سی بات کہنا چاہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے بہت زیادہ خیال، اور ہمارے پروگرامز اپنے آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے، آپ کے ریویوز، آپ کی رائے، آپ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی آپ کے سامنے، اور آپ کے ریویوز جو ہوتے ہیں ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، اور ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ میرا پروگرام آپ کو کیسے لگا اور میری پنجابی کیسی لگی۔ تھوڑی تھوڑی میں بول لیتی ہوں، اور ویسے میں بالکل پنجابی ہوں، پٹھواری بھی می کی آنی بہت اچھی ساری۔ اور میرے جو بھی بہن بھائی جدھر سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اب آپ سے میں لوں گی اجازت، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ اور عورتوں کے لیے خوبصورت سا میسیج کہ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے تیار شیار ہونے کا بھی اہتمام کیا کیجئے، تاکہ آپ خوبصورت لگیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ہسبینڈ کو بھی۔ تھینک یو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔